السلام علیکم دوستو. ابھی ایک بہت پریس کانفرنس ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اور جو زیلنسکی یوکرین کے صدر کی پریس کانفرنس ہوئی ہے. تو وہ پریس کانفرنس دیکھ کے میں ایک دو منٹ کے لیے میں نے سوچا کہ ہم کبھی سوچتے تھے نا کہ امریکہ کا زوال ہوگا, تو مجھے وہ جو ہے نا امریکہ کے زوال کی کب امریکہ زوال کی طرف جائے گا, تو مجھے وہ زوال نظر آیا امریکہ کا. کہ یعنی کہ ایک اتنا طاقتور ترین ملک کا پریزیڈنٹ اور ایک یوکرین جو کیا ملک ہے, اور جس نے اس کو آپ کیسے لتاڑ رہے ہیں, کس کو کیسے آپ اس کو ذلیل کر رہے ہیں, اس کو بلی کر رہے ہیں, مسلسل کر رہے ہیں, اور کس کس طریقے سے کر رہے ہیں کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کپڑے آپ نے یہ کیوں پہن کے آئے ہیں آپ. یعنی میں اور پھر آپ اس کی نقل بھی اتار رہے ہیں, ممکری کر رہے ہیں. کتنا پریزیڈنٹ ہے, کتنا طاقتور ملک کا, یعنی جو آپ کو پوری دنیا چلاتا ہے, وہ اس ملک کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس بندے کی کاپی کر کر کے بتا رہا ہے اور ممکری کر رہا ہے یعنی. اور پھر اس کے بعد اس کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں شکریہ بولو, ہمیں شکریہ بولو. یعنی اتنا ایک عجیب و غریب سی, وہ جتنے میں نے کلپس ہی دیکھے ہیں, ظاہرہ میں نے پوری نہیں دیکھی ہوں, میں حیران رہ گئی ہوں کہ ایسا کبھی سوچا نہیں تھا کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے. ایک منٹ کے لیے آپ سوچیں کہ یہ جو جنگ تھی, کیا یہ جنگ اس اکیلے یوکرین, ہر کوئی خلاف ہے اس جنگ کے, کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جنگ بہت اچھی ہے اور جنگ بند نہیں ہونی چاہیے اور جو ہے, لیکن جو بہت لوگ خوش ہو رہے ہیں اس بات پہ کہ واہ 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 بڑا زبردست کام ہوا. میں تو حیران ہوں کہ یعنی کوئی ایسے کیسے کر سکتا ہے کہ ایک جنگ شروع کی, جنگ کس نے شروع کی, کس کے شے پہ یہ جنگیں ہوتی ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے کس کی شے پہ ہوتی ہیں. ظاہر ہے یہ جنگ تو ویسے تو امریکہ کی شے پہ ساری جنگیں ہوتی ہیں, لیکن یہ یورپ کی بھی تھی. یورپ بھی رشیا کو روکنا چاہ رہا تھا, اور جو روس ہے وہ مسلسل ان پہ حملے کسی نہ کسی طرح کرا تھا. تو ایک کمزور ملک, ٹھیک ہے وہ جو بھی ہے اس کی جو بھی غلطی ہے, لیکن وہ اکیلا نہیں ہے اس چیز میں. اس نے اکیلے یہ جنگ نہیں کی. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے کہ ہمارے ویپنز سے وجہ سے ہوئی. آپ نے کہا کہ جی آپ اگر ہمارے ویپنز نہ ہوتے تو یہ 2 ہفتے بھی جنگ نہیں چل سکتی تھی. اس نے کہا نہیں 3 دن بھی نہیں چل سکتی تھی. تو ساری مدد امریکہ نے کی. اس وقت پاکستان میں بھی کتنے, اسی وجہ سے خان صاحب کو بھی کی حکومت بھی ختم کی گئی کہ جی کہ وہ اسلحہ بیچنا تھا وہاں پہ یوکرین کو, تو یوکرین کو اسلحہ پہنچائے گئے. تو یہ سب کچھ کس نے کیا, یہ مدد کس نے کی؟ وہ اکیلا تو نہیں کرتا رہا نا, مدد ایک حکومت نے کی, ایک بائیڈن حکومت نے اگر مدد کی تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ اس بندے کو اگلا چینج ہوا ہے, آپ کی پالیسیز تو چینج نہیں ہوتی نا. اور اگر چینج بھی ہوتی ہیں تو ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک یعنی ایک ملک کا پریزیڈنٹ آپ کے سامنے بیٹھا, آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کپڑے کون سے پہن کے آ رہے ہیں. تو یہ لگ رہا تھا کہ ایک مطلب یہ مذاق ہو رہا ہے, کامیڈی ہو رہی ہے. اور جس طرح مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ حکومت امریکہ پہ جو حکومت ہے, میں نے کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو دیکھی جو ٹرمپ غزہ کے بارے میں, تو دیکھ کے جھجری آ جاتی ہے کہ یہ لوگ کرنے کیا جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو یہ یو ایس ایڈ کو بند کر کے جتنا یہ تالیاں بجا رہے ہیں, جس طرح سارے لوگ اس پہ خوش ہو رہے ہیں, مجھے صرف یہ بتائیں کہ یو ایس ایڈ جو ادارہ ہے 1960 سے چل رہا ہے, ٹھیک ہے. پہلی بات ہے کہ ایسی کوئی اتنی بڑی کرپشن ہر ادارے میں ہوتی ہے. آپ کو کرپشن ختم کرنی ہوتی ہے, آپ نے وہ ادارہ ختم نہیں کرنا ہوتا. اگر آپ اس طرح ہو تو پھر تو سارے ادارے بند کر دیں. ایسی کوئی قابل ذکر کرپشن بھی نہیں ہے, ضرور کرپشن ہوتی ہے. پروجیکٹس آپ نے چلتے چلتے پروجیکٹ کو 1 دن کے نوٹس پہ بند کر دیا. آپ کا آدھا اسکول بنا ہوا ہے, آپ نے اس کو بند کر دیا. آپ کا آپ نے سٹاف ہائر کیا ہوا ہے, ان کو نوکریاں دی ہوئی ہیں, اگلے دن وہ بے روزگار ہو گئے. لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اس سے. اور یو ایس ایڈ کے آفس میں 15 منٹ کا ٹائم دیا گیا لوگوں کو کہ آپ 15 منٹ میں جائیں اور اپنی چیزیں نکال کے لیں. کیا وہ مجرم ہے؟ مجھے بتائیں, کیا وہ انہوں نے کوئی کرائم کیا ہے؟ ایک اور دوسرے ملکوں میں, کئی دوسرے ملکوں میں کام کر رہے ہیں جو امریکہ کے امریکنز جو کام کر رہے ہیں یو ایس ایڈ کے ڈفرینٹ ملکوں میں, ان کو واپس بلا لیا گیا, نہیں آپ اس ملک میں نہیں رہ سکتے. ان کے بچے پڑھ رہے ہیں, وہ کئی سالوں سے وہاں رہ رہے ہیں, کینیا میں رہ رہے ہیں, ادھر ادھر رہ رہے ہیں. کئی لوگ پرسنلی ہم جن کو ہمیں پتہ چلا اس طرح کی باتیں کہ وہ لوگ رو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اچانک بلا لیا کہ آپ نے واپس, ایسے جیسے وہ کوئی مجرم ہے. وہ ایک اچھے ادارے میں نوکری کریں, وہ تو اپنی نوکری کر رہے ہیں نا. یہ تو آپ کی پالیسیز تھی نا, پیسہ دینا آپ کی پالیسیز تھی کہ آپ کیونکہ دنیا کے بادشاہ بننا چاہتے تھے تو آپ نے اسکالرشپ بھی دیتے تھے, آپ ہیومینیٹیرین گرانٹ بھی دیتے تھے. اس میں ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو نوکریاں کر رہے ہیں؟ آپ ان لوگوں کو پینلائز کس بات پہ کر رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی یہ بات کہتا کیوں نہیں ہے, کوئی اٹھتا کیوں نہیں ہے. یہ یہاں آپ کو ساری کرپشن نظر آ رہی ہے, جہاں لوگوں کو نوکریاں مل رہی تھیں, جو ہیومینیٹیرین گرانٹ مل رہی تھی, جہاں پہ کم از کم کوئی کام ریلیف کا ہو رہا تھا. جہاں جنگیں ہوتی ہیں, آپ جنگیں تو کرواتے ہیں لیکن وہاں چلو آپ ریلیف کا کام کرواتے ہیں, اس میں کچھ نہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو جاتا تھا. وہ بھی آپ نے بند کروائے, اوپر سے ان لوگوں کو کرمنل کے طور پہ آپ مطلب لے رہے ہیں. اسی طرح اس بندے کو آپ نے, یہ جو پریزیڈنٹ تھا, آپ نے کس طرح اس پہ سارا الزام دھر دیا اور سارا آپ اس بندے کو پکڑ کے سارے لوگ بیٹھ گئے. ایک اتنے طاقتور ملک, ایک چھوٹے سے ملک کو پکڑ کے بیٹھ گئے. اس پہ جس طرح بھی یورپ کا بھی رد عمل آیا ہے, یورپ کو بھی یہ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ بات کیا ہوا ہے ایک دم سے. اور انہوں نے ساتھ دیا ہے, جو پریزیڈنٹ ہے زیلنسکی جو ہے ان کا ساتھ دیا ہے. اور دوسرا یہ
کہ اس پہ آپ نے اپنے دشمن کو بھی خوش کیا ہے. آپ رشیا بھی اس پہ بہت خوش ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ سارا کچھ کیا ہے. تو یعنی کہ یہ پالیسیز جو ہیں آپ صرف اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے یا آپ کو ایک پتہ نہیں ڈفرینٹ شو کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, لیکن اس سے جو تباہیاں پھر رہی ہیں. میں تو صرف ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک یہ پریس کانفرنس دیکھی اور ایک میں نے جو یو ایس ایڈ کے لوگوں کو 15 منٹ کا ٹائم دیا گیا ان کی روتے ہوئے ویڈیوز دیکھی, تو میں حیران ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو مجھے تو صرف یہی نظر آ رہا ہے کہ جو ہم کہتے تھے نا کہ زوال آئے گا, زوال ہے امریکہ کا کبھی, تو مجھے تو یہ زوال جو ہے نا ان کے ہاتھوں اور ایلان مسک کے ہاتھوں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ زوال آ گیا ہے. اور تو مجھے اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا, کوئی عقل مندی نظر نہیں آ رہی اس سارے معاملے میں. تھینک یو.